جو اپنی جو ہے وہ ماضی کے خط و خال کو جانتے ہوئے اپنے ماضی کی بنیادوں پر مستقبل کی دیواروں کو قائم کرتی ہے، دنیا کی وہ قومیں کامیاب ہوتی ہے۔ اور جو قومیں اپنا ماضی بھول جاتی ہیں اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، آج قوم مسلم پوری دنیا میں زوال پذیر ہے۔ ہماری قوم کی ذلت دیکھیں، ہماری قوم کی رسوائی دیکھیں، ہماری قوم کی تباہی دیکھیں، ہماری قوم کی بربادی دیکھیں۔ اللہ کو اکبر، اس قوم کا حال کیا ہے؟ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں امامت کے لیے آئی تھی، یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں قیادت کے لیے آئی تھی، یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں سیادت کے لیے آئی تھی۔ اللہ اکبر، پوری دنیا کے اندر اللہ 1000 سال سے زائد پوری دنیا کے اندر قوم مسلم نے حکمرانی کی ہے، قوم مسلم نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر، خلیفہ ہارون رشید نے بلکہ بادشاہ ہارون رشید نے اپنے دور میں بادل کو آسمان پر دیکھ کر کہا تھا، اے بادل تو جا، جہاں کہیں برسے گا تو میری ہی سلطنت پہ برسے گا، میری ہی حکومت پہ برسے گا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمانوں کی حکومتیں تھیں۔ خود اسی ہندوستان کی سرزمین پر 7 صدیوں سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ ہم کب تک حکمران تھے؟ اللہ ہم کب تک تاجدار تھے؟ ہم کب تک داتا تھے؟ ایک وقت وہ تھا مسلمانوں کی حکومت، ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت، اس ہندوستان میں اکھنڈ بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر 700 سال سے زائد قوم مسلم حکمرانی کر رہی تھی اور اس شان سے حکمرانی کر رہی تھی۔ جب تک تم حاکم تھے اس وقت تک اس ملک کے اندر نہ کوئی چور نظر آتا تھا، نہ کوئی راستے میں بھیک مانگنے والا بھکاری نظر آتا تھا۔ یہ حالات تھے، مگر آج کوئی قوم جس نے دنیا کو دولت دی، جس نے دنیا کو شعور دیا، جس نے دنیا کو انداز زندگی دیا، جس نے دنیا کو نظام زندگی دیا، جس نے دنیا کو تابندگی دیا، جس نے دنیا کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، آج اس قوم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اس قوم کی بیٹیاں اللہ اکبر سیدھوں پر برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہے۔ ایک دور کے اندر ایسے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے سازش کے طور پہ کہ جو اچھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اچھے ذہن و فکر کے بچے آئیں، ان بچوں کو محبت کے جھانسے میں پھنسو۔ یاد رکھنا، یا تو شباب کے ذریعے سے ان کو تعلیم قسم کی توجہ کو ہٹا لو، یا تو شراب اور نشے کے ذریعے سے تعلیم سے ان کی توجہ کو ہٹا لو۔ کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے بچوں کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ جو بچے پڑھنے جاتے ہیں یا تو حسن کا شکار ہو جاتے ہیں یا تو نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے میزائل اور ہتھیار سے زیادہ اگر خطرناک کوئی چیز ہے تو وہ شراب اور شباب ہے۔ اگر کسی قوم کو شراب اور شباب میں مبتلا کر دیا جائے تو پھر اس قوم کو مارنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ افسوس، آج میری قوم کو کیا ہو گیا؟ پہلی بات تو بچے پڑھتے نہیں، اور جو بچے پڑھنے جاتے ہیں یا تو وہ کسی کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں یا تو وہ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، خدا کے لیے اپنی حال پہ رحم کرو۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ نشے سے بچو، شباب سے بچو، حسن سے بچو، ناجائز محبتوں سے بچو، اس لیے کہ یاد رکھنا تمہارے اور میرے رسول نے فرمایا، جس نے ایک مرتبہ نشہ کیا، ایک مرتبہ، اور اس نے توبہ نہیں کی، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا۔ اے قوم مسلم کے جوانوں، اپنے آپ کو سنبھالو۔ دنیا نے سازش کے طور پر تمہارے درمیان درد کا نشہ، ہیروئن کا نشہ، گولیوں کا نشہ، شراب کا نشہ، الگ الگ نشے کو پرموٹ کرنا شروع کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کووڈ کے بعد سے تعلیمی معاملے میں اور گراوٹ آئی ہے، کیونکہ میں خود بھی ایک میڈیم انگلش اسکول کا چیئرمین ہوں اور جونیئر کالج کا بھی چیئرمین ہوں الحمدللہ۔ حالانکہ اس اعتبار سے ہم اپنا تعارف کبھی کرانا پسند نہیں کرتے۔ ہمارا تعارف یہ ہے، اللہ اکبر، وصدق و صفا، گشت بیچارہ جامی، غلامان آل محمد۔ ہم
का हुक्म आने से पहले, रोजे का हुक्म आने से पहले, ज़कात का हुक्म आने से पहले, सिला रहमी का हुक्म आने से पहले सबसे पहले जो आयत नाज़िल हुई है वो कौन सी है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये आयत मुबारका पढ़ने से ताल्लुक है। पढ़ो अपने रब के नाम से। मेरे भाइयों, दीनी तालीम भी पढ़ो, और जिसे लोग दुनियावी तालीम कहते हैं, हम तो दीनी और दुनियावी तालीम में फर्क नहीं करते। हर इल्म कुरान से निकला है, हर इल्म के सोते कुरान से फूटते हैं, हर इल्म का सरचश्मा कुरान है। लेकिन लोगों ने तफरीक कर दी अगर है तो ठीक है, लोगों ने तफरीक की है तो सुन ले। दीनी तालीम भी हासिल करो और दुनियावी तालीम भी हासिल करो, और दीनी तालीम भी अपने बच्चों को दो और दुनियावी तालीम भी दो। कितनी दुनियावी तालीम इतनी दो कि ग्रेजुएट से कम कोई बच्चा या बच्ची नहीं रहने पाए, और दीनी तालीम इतनी होनी चाहिए कि घर में बच्चा पैदा